السلام علیکم ویورز، آپ کا ہوسٹ شکیل حیدر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بکھر میں آج کل جو سیاست ہے وہ ایک بار پھر بڑی گرم ہو چکی ہے اور بڑے سیاسی بیانات وغیرہ آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، پرنٹ میڈیا کے اوپر بھی، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی۔ تو اس حوالے سے آج خصوصی طور پر ہم نے ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلہ صاحب سے ٹائم لیا ہے، وقت لیا ہے ان سے، اور ان سے گفتگو کرنے کے لیے، اور وہ سب سوالات، وہ سب باتیں ان سے آج پوچھیں گے جن کے جوابات آپ جاننا چاہتے ہیں، جن کے جوابات ہم جاننا چاہتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلہ صاحب سے۔ سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیر خیریت سے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ بکھر میں آپ کا جو سب سے بڑا پروجیکٹ جو سب سے زیادہ پسند کیا گیا وہ یتیم بچوں کے لیے اور بیواؤں کے لیے وہ جو آپ نے ایک شیلٹر ہوم بنایا، وہ سویٹ ہوم جو بنایا، اس کے حوالے سے تھوڑا گائیڈ کر دیں کہ وہ کب بنا تھا، اس میں کتنے بچے ہیں اور آگے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے کیا پلانز ہیں؟ بہت بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میں بکھر نیٹ ورک کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ جو سویٹ ہوم بنا ہے یہ پاکستان بیت المال کا ان کا ادارہ پروجیکٹ ہے، ان کا پروجیکٹ ہے، اور یہ جب میں 2013 میں یہاں سے الیکٹ ہو کے گیا تھا تو اس وقت وہاں ہمارے اسمبلی کے ڈائریکٹر ہیں خورشید صاحب، انہوں نے مجھے آئیڈیا دیا کہ مختلف ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں پاکستان میں سویٹ ہوم بنے ہوئے ہیں، یہ یتیم بچوں کی کفالت کا ادارہ ہے، تو اگر آپ بکھر میں بنوانا چاہیں تو میں آپ کی ایم ڈی بیت المال سے ملاقات کرواتا ہوں۔ ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ جی ہم بکھر میں سویٹ ہوم بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بنا دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، کہتے کوئی چیز آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے، کنٹریبیوشن ہوگی آپ کی کوئی پرسنل طور پہ؟ پرسنل طور پہ کہ باقی چیزیں بیت المال دے گا، لیکن یا تو آپ سکولنگ کر لیں جی یا ان کا کھانا کر لیں یا ان کی لاجنگ کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں نے کہا چلو کھانا میں کروں، کھانا آپ کی طرف سے ہوگا۔ میری طرف سے ہوگا، باقی آپ کر دیں۔ تو انہوں نے پھر وہاں وہ سینکشن کیا۔ کتنے ہمارے پاس بچے؟ 100 بچے ہیں؟ 100 یتیم بچے ہیں، اور بڑی اچھی طرح سے ان کی کفالت ہو رہی ہے، اچھے سے اچھے اسکول میں ایجوکیشن۔ اچھا، اب ذرا پولیٹکس کی سائڈ پر چلتے ہیں، کیونکہ سیاست کا تو ویسے آج کل بڑا ماحول بکھر کا گرم ہے۔ تو پچھلے دنوں ایک بہت بڑا گیم چینجر دیکھنے میں آیا کہ بچڑی فیملیز اور وہ ایک دو فیملیز اور تھیں جن کے آپس میں تنازعات وغیرہ تھے، تو ان کی جو صلح وغیرہ ہوئی، تو اس کے بعد سعید اکبر خان صاحب کا بیان سامنے آیا، رشید اکبر خان صاحب کا بیان سامنے آیا، تو آپ کی طرف سے بالکل خاموشی رہی، اس کی کیا وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ؟ دیکھیے کیونکہ صلح ان کے تھرو ہوئی ہے، جی، ان کے ڈیرے پہ ہوئی، ہمیں اس کا کوئی افسوس نہیں ہے بلکہ خوشی ہے، لیکن خوشی کا اظہار نہیں کیا گیا نا آپ کی طرف سے۔ تو میں نے بلکہ اپنی ایک تقریر میں ابھی پچھلے دنوں وہاں ہوئی، تو اچھی بات ہے صلح۔ بچڑی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، جی، ہمیشہ سیاسی طور پہ ہمارے ساتھ۔ دوسری فیملی جو بھائی ہیں یا دوسری فیملیز ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کچھ سیاسی طور پہ مخالف ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا کہ تو صلح اچھی چیز ہے۔ سیاست میں آج کل کے دور میں سب سے زیادہ جو پارٹیسپیشن ہے وہ ینگسٹرز کی ہے۔ بکھر کے جو ینگسٹرز کا سب سے بڑا مسئلہ ہے دیکھنے میں آیا، وہ یہ ہے کہ ان کو سپورٹس کی کسی قسم کی کوئی فیسلٹی ابھی تک نہیں دی گئی ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس پہ کام ہونا چاہیے، یا اگر کوئی کام کیا آپ نے اب تک، ویسے کیا کیا کام کیے ہیں بکھر کے ینگسٹرز کی سپورٹس کے حوالے سے؟ یہاں بکھر جمنیزیم کے نام سے جو ہمارا اسٹیڈیم ہے بکھر کا، وہاں ایک بہت اچھا جمنیزیم بنا ہوا ہے جس میں انڈور گیمز کا سارا سسٹم ہے۔ وہ تو میرے خیال میں آل اوور پنجاب بنے تھے، دریا خان میں بھی بنے ہیں، وہ ہر جگہ بنے، وہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا، مینٹین کیا گیا، گورنمنٹ ہی دیتی ہے پروجیکٹس۔ جی جی جی، اب ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ جو آپ کا جمیل اسٹیڈیم ہے، جی 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 جی، اس کو گراسی کیا ہے، اس میں فلڈ لائٹس لگوائی ہیں۔ اچھا یہ تو اچھی جی، سوری آپ کی بات کر رہا ہوں، یہ تو جو آپ جمیل اسٹیڈیم کا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ گراس وغیرہ لگایا، یہ تو وہ احمد نواز نعمانی صاحب کہتے تھے کہ وہ لگوا رہے ہیں، نہیں گراس شاید ابھی انہوں نے لگوایا ہو جی، یا بلدیہ نے لگوایا، جو فلڈ لائٹس ہیں وہ عامر شاہانی نے، وہ انہوں نے اور ہم لگوائی ہیں، لوگوں نے لگوائی، ٹھیک ہے، مل کے نا۔ یعنی کہ آپ دونوں سیاسی گروپ مل کے کام کر رہے ہیں وہاں، کیونکہ ضلع ناظم کے پاس تو میرے خیال میں، اور اختیارات، پھر یہ ضلع ناظم اس لیے نہیں لگوا سکتا کہ میونسپل کمیٹی کا ایریا ہے، اچھا وہ پاسبل نہیں ہے ان کے لیے، پاسبل اس لیے نہیں کہ ان کے اس میں نہیں آتا وہ جو ان کا دائرہ اختیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ میونسپل کمیٹی کی پراپرٹی ہے، جی، نہ تو ہم ایم این اے ایم پی اے لگوا سکتے ہیں یا پھر میونسپل کمیٹی میں ضیاء ڈھانڈلہ نے یا عبداللہ ڈھانڈلہ نے جو چیئرمین ہے انہوں نے لگایا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اگر انہوں نے کہا کہ جی میں نے گھاس لگوایا تو
پھر یہ میرے خیال میں دعویٰ ان کا جھوٹا ہوگا. چلیں ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ اور کیا کیا کہ آپ نے؟ چلیے یہ تو 2 ہو گئے پروجیکٹس ہو گئے اسپورٹس کے لیے، کیونکہ دیکھیے یہ 2 کم ہے، بہت کم ہے ہر یونین کونسل میں ہم پلے گراؤنڈز بنوا رہے ہیں بچوں کے لیے. حیدرآباد میں اسٹیڈیم بن رہے ہیں، ٹھیک ہے. منکیرا میں بن گیا ہے تقریباً، یا بن رہا ہے. جی یہ بھی ہمارے دور کے ہیں. وہ بن رہا ہے جی ہاں، منکیرا میں. اچھا حیدرآباد میں بھی بن رہا ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے. اس طرح اب ہم اس کو ہر یونین کونسل لیول تک لے کے جا رہے ہیں. بکھر سٹی کے ینگسٹرز کے لیے نہیں ہے. بکھر سٹی میں بھی ہم نے 2 جگہ، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک آپ کا جمین اسٹیڈیم ہو گیا. جی ٹھیک ہے. ایک آپ کا جو ہے یہ اپنا جمنازیم والا جو میلا گراؤنڈ ہے، یہ ہو گیا. ان کو مقصد مینٹین ہی کرنا ہے، بکھر سٹی کے لیے ہے. جی. بکھر کا بہت بڑا ایریا جو ہے وہ تھل ہے، ریت پر ہے، اور دیکھنے میں یہ آیا کہ وہاں پر وہ جو ایک بڑی تھل کینال جو تھی، اس سے اگر وہ تھل کینال جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی، اگر اس میں پانی آتا یا وہ چل رہی ہوتی، تو کہا یہ جاتا ہے کہ تھل میں انقلاب آ جاتا. لیکن ایسا ہے کہ چونکہ آپ پچھلے 5 سال بھی حکومت کا حصہ رہے، اب بھی آپ حکومت کا حصہ ہیں، تو وہاں پر آپ کی توجہ نہیں گئی، یا آپ نے اس کو امپورٹنس نہیں دی، یا کوئی اور فیکٹرز تھے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ میری توجہ نہ گئی ہو اتنے اہم مسئلے. اب میری جو سپیچز ہیں پچھلے 5 سال کی، ٹھیک ہے، ہر بجٹ تقریر میں نے اس کو گریٹر تھل کینال کو فوکس کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ سندھ کو اس پہ بہت زیادہ تحفظات تھے. سندھ کو اچھا، سندھ والے اس کے لیے بات بھی نہیں کرنے دے اسمبلی میں. جب میں نے 2-3 دفعہ بولنے کی کوشش کی تو انہوں نے بہت احتجاج کیا. پھر میں نے ان کی منت سماجت کر کے سندھ کے جو ایم این پی ایس تھے کہ میں نے کہا یار آپ ہمیں تھر کی پیاس کا احساس ہے، آپ بھی تھل کی پیاس کا احساس کریں، مجھے بات تو کرنے دیں. جی. تو میں نے وہاں کہا کہ اگر یہ منصوبہ نہیں بننا تھا یا غلط تھا تو پھر اتنے پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی. ٹھیک ہے. اب 15 ارب روپے اس پہ خرچ ہوئے. کچھ ابھی ایک برانچ اس کی رہتی ہے، اس کا کمانڈ ایریا بھی رہتا ہے جہاں انہوں نے نالے بن، کمانڈ ایریا کہتے ہیں جہاں اس نے پانی سپلائی کرنا ہے، وہ سارا آگے نالے بننے ہیں، اس کے بہت سی چیزیں ٹرائیبیوٹریز ہوتی ہیں، تو وہ بہت سا ایریا رہ گیا. تو میں نے ہمیشہ فوکس کیا اور اب بھی فوکس کیا. اور اس بجٹ میں ہوا نہیں ہے. آپ پچھلے 5 سال بھی رہے. میں وہی کہہ سکتا ہوں کہ سندھ اس میں بہت بڑی رکاوٹ تھا. سب سے بڑی رکاوٹ اس میں سندھ ہے. سندھی لوگ تھے. تو بہرحال اب جا کے اس بجٹ میں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو وہ لے کے آ رہے. ڈاکٹر صاحب بہت بڑا مسئلہ ہے بکھر کا، اور عوام بہت زیادہ تنگ ہے یہاں کی سیوریج سے. اور جب آپ پچھلی بار حکومت میں تھے تو میں نے بذات خود آپ کے بہت سارے روڈز کے اوپر، بہت ساری گلیوں کے اندر میں نے آپ کے بینرز دیکھے تھے، میں نے آپ کے پوسٹرز دیکھے تھے جن میں آپ نے بڑے اعلانات کیے ہوئے تھے کہ ہم اتنے کروڑ سیوریج کے لیے لے آئے ہیں، اتنے کروڑ روڈز کے لیے لے آئے ہیں، اتنے کروڑ ہم میڈیکل کالج کے لیے لے آئے ہیں. لیکن وہ پچھلے 5 سال بھی اور اب بھی 8 ماہ، تو بکھر کی جو سیوریج ہے یہ تو میرے خیال میں کوئی ایسی چیز بن چکی ہے کہ جس کا جو ہمیں سہنی ہی پڑے گی ہر حال میں، کیونکہ شاید آپ کے پاس اس کا حل نہیں ہے، یا شاید آپ کر نہیں سکتے. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ اس کا یہ ہے کہ آپ لوگ ماشاء اللہ میڈیا کے لوگ باخبر ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ منصوبہ ہم نے سیوریج کا منظور کروایا تھا آج سے کوئی 4-5 سال پہلے. جو ہمارا پچھلا دور حکومت تھا اس کے دوسرے سال سے کچھ لوگوں نے یہاں سٹے لے لیے. پھر کچھ ٹیکنیکل پرابلم تھی کہ اس کا ڈسپوزل کہاں ہوگا، تو وہ جب حل ہوا تو وہ، لیکن پیسہ کم رکھا گیا. یعنی کہ وہ جو اپروو ہوا تھا پیسہ وہ ہے تقریباً 90 کروڑ سے اوپر ہے، 1 ارب کے قریب. لیکن جو انہوں نے ریلیز کیا تھا وہ 5-10 کروڑ ریلیز کیا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا منصوبہ بھی تھا، اور ہمیں کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ بکھر کی تاریخ میں پہلی بار کوئی نقشے کے مطابق سیوریج ڈل رہی ہے جس کا ڈسپوزل بھی ہے. ادروائز آج سے ہم سے پہلے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، جتنے بھی صاحب اقتدار لوگ رہے ہیں، وہ بکھر کے پانی کی نکاسی ہی نہیں ہوئی. کہیں سسٹم شہر کے اندر ہی پھرتا ہے، وہ گھوم رہا ہے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر. اور ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے بکھر کا، جو انڈر پاس ہے. انڈر پاس جب بھی بارش آئے تو وہاں پر تو وہ کشتیاں میرے خیال میں اب چلنا شروع ہو جائیں گی تھوڑے سے تک، اگر توجہ نہ دی گئی. تو کیا کہتے ہیں آپ اس لیے اس پہ کام نہیں کرتے کہ وہ سیاسی مخالفین نے بنایا تھا، یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس پہ توجہ دی جائے؟ نہیں، بہت بڑا مسئلہ. یہاں پہ ہمیں
انڈر پاسز کی ضرورت ہے دونوں طرف، لیکن یہ انڈر پاس ایسے بنا ہے کہ سیاسی کہتے ہیں نا جی کچھ چیزیں بچانے کے لیے اس کا سارا ڈیزائن ہی بگاڑ دیا گیا ہے، وہ وائبل ہی نہیں ہے جو انہوں نے بنایا ہے، اس کی ڈیزائن کی خرابی ہے جو انہوں نے بنایا ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ یہاں سے اسٹریٹ بناتے ہیں اس کو، اس کا اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اس کے ڈیزائن میں چینج کیا جائے، کوئی ایسا اس کا سسٹم کہ کم از کم اس کا پانی جو ہے نا وہ نکلتا جائے وہاں سے، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کی یہ سیوریج نہیں بنتی وہ نہیں ہو سکتا، اس کا پانی بھی سیوریج کے تھرو جو ہے نا ہمیں نکالنا پڑے گا، جی جی جی۔ اس کا کنیکشن ہم کسی مین لائن میں ڈال دیں گے تاکہ بارش کا پانی اس سے آپ کو لگتا ہے کہ اس کا میپ ہی غلط ہے؟ ٹیکنیکلی کا ڈیزائن ہی غلط بنا ہے بیسیکلی۔ آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، اور بکھر میں بڑے عرصے سے بہت لوگوں کا جو ہے ینگسٹرز، بلکہ اب تو ینگسٹرز بھی بہت زیادہ بولنے لگ گئے، ڈیمانڈ کرنے لگ گئے ہیں کہ بکھر کو ایک میڈیکل کالج کی اشد ضرورت ہے۔ یونیورسٹی کے حوالے سے بھی لوگوں نے کچھ سوالات اٹھائے کہ یونیورسٹی بھی بکھر میں ہونی چاہیے، تو جنڈا والا سے ایک MNA صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم یونیورسٹی لے کے آئیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یونیورسٹی وہ لے کے آئیں گے پہلے یا آپ لے آئیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جب شہباز شریف صاحب یہاں سے بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے، جی، پھر وہ وزیر اعلیٰ بنے پنجاب کے، تو انہوں نے اس وقت ایک ڈپٹی سیکرٹری کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ بکھر جا کے پوچھیں MNAs MPs سے بھی اور ٹکٹ ہولڈر سے بھی، کیونکہ ہم ان کے اس وقت ٹکٹ ہولڈر تھے جی، اور ہمارا جو مخالف گروپ ہے وہ جیتا ہوا تھا۔ تو انہوں نے ہماری ایک میٹنگ بلائی، تو اس میں انہوں نے پوچھا کہ شہباز شریف صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ میں بکھر کے لیے کیا کروں، جی، تو میں نے وہاں تجویز دی تھی کہ اگر آپ اپنا نام زندہ رکھنا چاہتے ہیں بکھر کی تاریخ میں، جی، تو ہمیں ایک تو سب سے پہلے سب کیمپس دیں کسی یونیورسٹی کا، اور دوسرا یہاں پہ میڈیکل کالج بنوائیں۔ انہوں نے پھر سب کیمپس بھی دیا اور میڈیکل کالج کی منظوری بھی دی۔ یہ سب کیمپس آپ کے کہنے پہ دیا میں نے کہا تھا اس تو میٹنگ آ گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میٹنگ میں، ٹھیک ہے، اور اس کو ہر کسی نے سپورٹ کیا تھا۔ جی، یہ پہلے میں نے کہا، لیکن جو بیوروکریسی تھی وہ رکاوٹ بن گئی اس ٹھیک ہے، میڈیکل کالج کے بننے میں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ میڈیکل کالج جو ہے نا یہ وائبل نہیں ہے، لیکن وہ اصل میں اس وقت نجم شاہ صاحب تھے سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ جو تھی، انہوں نے اس کی مخالفت کی، اس وجہ سے نہیں بنا، اور شاید میرے خیال اب میں تو ڈاکٹر یاسمین صاحبہ ہیں، وہ تو بڑی سافٹ ہیں، شہباز شریف صاحب بھی اسے بنانا نہیں چاہتے تھے، نہیں بنانا چاہتے تھے، مجھے نہیں لگتا کہ ان کا دل اگر ہوتا تو وزیر اعلیٰ کے آگے تو کوئی رکاوٹ نہیں، جی جی جی، اور میں لیکن نے وہ انہیں نہیں کہا چاہتے تھا، تھے۔ بس وہ انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے جیسے لگائے رکھا کہ جی۔ تو اب میرا سوال تو وہی کھڑا ہے کہ اب اگر میڈیکل کالج آتا ہے تو اس کے یہاں لانے میں زیادہ کردار آپ کا ہوگا یا ثناء اللہ مستی خیل صاحب کا اصل ہوگا؟ بات یہ ہے کہ میں ان کرداروں کے خلاف ہوں، جی، مجھے کبھی کریڈٹ میں نے نہیں لیا، یعنی کہ آپ اکٹھے ہو کے کام کرنا چاہتے ہیں؟ کبھی بھی کریڈٹ لینے کی جی ضرورت نہیں محسوس ہوئی، حالانکہ سیاسی نمبر بازیاں کرتے ہیں جی لوگ، جی 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 میں نے کبھی یہ بھی نہیں دیکھا کہ میرے کسی منصوبے پہ میرا بورڈ بھی لگا ہے کہ نہیں، جی، نہ مجھے شوق ہے، ایک ہوتا ہے کہ کام کرنا وہی ورک، ہے نا جی، اور آپ کا کام خود بولتا ہے۔ جی، مستی خیل صاحب بھی کوشش کر رہے ہوں گے اور آپ بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے آ جائے، کسی کی کوشش سے آ جائے، مل کے نہیں کر سکتے تو مل کے بھی کر سکتے ہیں، تو مل کے کیوں نہیں مستی کر خیل رہے؟ صاحب سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں، نہیں اختلاف نہیں، کئی چیزیں ہم نے مل کے اٹھائی ہیں، اچھا مثلا یہ میں نے بھی بات کی ہے میڈیکل کالج کی، انہوں نے بھی بات کی ہے، ٹھیک ہے، جیسے MM روڈ ہے، انہوں نے بھی بات کی، میں نے بھی بات کی، کوئی اس میں کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے، بکھر کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی چاہے، ہمارا کوئی سیاسی مخالف ہو۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ ایک ہی ہوتا ہے اور ایک 11 ہوتے ہیں، تو اگر آپ لوگ اکٹھے ہو کے کر لیں تو اکٹھے ہو کے کر رہے ہیں، کبھی ہم نے اختلاف نہیں کیا۔ نہیں، اختلاف تو خیر اب سامنے آ گیا تھا نا جب CM صاحب کا دورہ ہوا، تو اس میں تو کیونکہ بہت بڑا ایک گولڈن چانس تھا بکھر کے لیے، بہت کچھ منظور کروایا جا سکتا اس میں تھا، کوئی، کیونکہ بلکہ وہ تو بکھر آئے ہی نہیں، وہ ایسا دورہ نہیں تھا، وہ ان کا تھا رمضان بازار کے وزٹس تھے، اچھا رمضان بازار کے وزٹ تھے، کیونکہ دورہ وہ ہوتا ہے جس میں وزیر اعلیٰ آئے، وزیر اعظم آئے، اور وہاں جلسہ ہو، وہ پبلک میں اعلان کریں، ہم مطالبات پیش کریں گے، یہ چیز چاہیے، پھر وہ جلسے میں اعلان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایسا دورہ نہیں تھا، لیکن ہم نے پھر بھی ان سے ڈسکس کی یہ ساری چیزیں، اور انہوں نے وعدہ کیا۔ تو وہ اخباروں کی سرخیوں میں تو آپ کے ہی گروپ کے نام آئے ہوئے تھے کہ ہماری انویٹیشن پہ آئے تھے، ہماری انویٹیشن پہ، منکیرا ہماری انویٹیشن پہ ہے، منکیرا آپ کی انویٹیشن پہ آئے، ورنہ وہ
ویسے ہی آتے؟ بکر آنا تھا، انہوں نے ویسے آنا تھا بکر کا مطلب کسی نہ کسی اسٹیشن پہ تو آتے. جی 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 تو پھر ہم نے انہیں کہا کہ جی منکیرا ہم پسماندہ تحصیل ہے، جی 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 سب سے بڑی ہمارا تحصیل ہے حلقہ پنجاب ہے، کی. سب سے بڑی تحصیل ہے اور سب سے پسماندہ تحصیل ہے. جی 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 وہاں دانش سکول بھی بن رہا ہے، تو چلو آپ وہ بھی وزٹ کر لینا وہ تو رمضان خیر انہوں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے وزٹ کیا, وہ تو مقصد ہے بلڈنگ بن رہی ہے گزرتے تو رہے. وہ وہاں انہیں ہم دکھانے لے گئے کہ یہ دانش سکول ہے اور یہ بن رہا ہے تو اس کے میکسیمم فنڈس نہیں ہیں. نہیں وہ دورہ, یہ تو پھر دورہ تو نہ ہوا نا, وہ یعنی کہ دورہ نہیں تھا, ہاں دورہ تو میں نے کہا کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی ٹائم نہیں تھا, اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا کیونکہ وہ ہمارا حلقہ تھا. جی میرا اور غضنفر کا, پھر عامر بھی یہاں تھا پہلے ان کا لو, اور ہمیں اطلاع تھی کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں تو ہم پہنچ گئے. کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ کا مخالف سیاسی گروپ ہے وہ سی ایم صاحب کے آنے پر وہ ان کو ویلکم کرنے نہیں گئے تھے یا ملنے نہیں گئے تھے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سی ایم صاحب کی طرف سے دوریاں تھیں یا اس گروپ کی طرف سے؟ میرے خیال میں کوئی دونوں کی طرف سے کوئی دوریاں نہیں تھیں, شاید وہ موجود نہیں ہوں گے یہاں یا اتنے شارٹ نوٹس پہ وہ نہیں نوٹس تو خیر ایک ہفتے ہم آ پہلے سے گئے. ہی چل رہا تھا اچھا کہ پھر ان کا حلقہ جب وہ منکیرے کا ہو گیا تو شاید اس وجہ سے بھی آپ وہ نہ لوگوں کی آئے وجہ سے شاید نہ آئے ہوں. وہاں کہ بھئی یہ تو ان کے حلقے میں آ رہے ہیں تو ہم نہ جائیں, ٹھیک ہے, تو میں بھی اس وجہ سے نہ آئے ہوں. عید گزری ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ عید پہ کیونکہ ہمارا بکھر کا بڑا کلوز انوائرمنٹ ہے تو فیملیز کم ہی باہر نکلتی ہیں, لیکن اب تھوڑا اگر فیملیز نکلنے لگی ہیں تو ان کو سب سے بڑے پرابلمز جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی پارک یا ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں وہ اپنے فیملیز جائیں, جہاں وہ ریلیکس ہوں یا جہاں وہ انجوائے کریں. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اس میں یہ ہے کہ بکھر میں پارکس بنے تھے ماضی میں, ہمارے دور میں کوئی نہیں بنا سوائے منی زو کے. جو پارکس تھے وہ بلدیہ کے انڈر, اور میں کہوں گا کہ یہ نااہلی ہی کہوں گا, ہماری بلدیہ اب نہیں کہوں گا, اچھا جی ہمارے بلدیہ میں جو, ورنہ پارکس کو مینٹین کرنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. جی بہت بری حالت ہے. دریا خان سے بکھر آپ کو تو اتفاق نہیں ہوا ہوگا, میرے جیسے عام انسان تو روز بائکس پہ آتے جاتے ہیں, اور یقین کیجئے کہ اتنی بری حالت ہو جاتی ہے, اتنی بری حالت ہو جاتی ہے انسان کی جب بکھر دریا خان کا سفر کرتا ہے بائک کے اوپر. تو کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اس روڈ کو درست نہیں کروا رہے ہیں؟ بہت زیادہ حالت خراب ہے اس کی. وہ بھی اس بجٹ میں اب کے انشاءاللہ تعالی آ رہا ہے. حالانکہ کچھ عرصہ پہلے بکھر سٹی میں بنا تھا وہ روڈ, لیکن وہ پھر ٹوٹ گیا. بکھر سے دریا خان روڈ وہ اصل میں ہوا تھا پچھلا ٹھیکہ, لیکن وہ پتہ نہیں اس میں کسی وجہ سے رہ گیا. جو پچھلا یہ جھنگ روڈ کا ٹھیکہ تھا جی اس میں وہ بھی شامل تھا. اب ہم نے اس کو دوبارہ ٹیک اپ کیا, جی انشاءاللہ اس بجٹ میں وہ بن جائے گا. اسی بجٹ میں بن جائے گا یا اسی بجٹ میں کام سٹارٹ ہو جائے گا اسی اس کا؟ بجٹ میں بن جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور روز لاشیں اٹھا رہے ہیں, کٹی پٹی لاشیں, بچوں کی, بڑوں کی, بوڑھوں کی, ایم روڈ کے اوپر سے بکھر کے باسی. تو کیوں اتنا لیٹ کر دیا گیا ہے؟ آپ پچھلے 5 سال بھی حکومت کا حصہ رہے, اس وقت بھی کچھ نہیں ہوا, اب بھی 1 سال ہونے کو آیا, لیکن ایم روڈ کے حوالے سے اعلانات تو آپ کی طرف سے بہت کیے گئے, آپ کے اخباری بیانات بھی بہت آئے, لیکن پریکٹیکلی تو کچھ بھی نہیں ہو سکا. میں نے کوئی بھی بجٹ تقریر ایسی نہیں ہوگی جس میں ایم روڈ کا ذکر نہ کیا ہو. یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے ایم روڈ کا. جی چائنا نے اس روڈ کو بنانا تھا, چائنیز کمپنی پہلی دفعہ یہاں انٹر ہوئی تھی, اور وہ کارپیٹ روڈ جو ہے بنا رہے تھے, یہ شروع کیے تھے انہوں نے. جی میاں والی کے اس میں بھی بنایا انہوں نے, اور پھر لیا کا جو پورشن تھا وہ بھی انہوں نے چائنیز بنایا. نہیں بنایا. آگے مظفر گڑھ کا پورشن چوک منڈا والا وہ بھی انہوں نے بنایا. کہا یہ جاتا ہے اس وقت جو ہمارے منسٹر CNW تھے, بکھر سے ان کا تعلق تھا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ اس کو نہ جانے دی چائنیز کمپنی کو, بکھر کا ایریا جو ہے. اچھا, وہ چائنیز کمپنی کو نہیں دیا, وہ نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے, تو پھر کس کو دیا بقول تھا؟ وہ پھر ویسے کا ویسا رہا جیسے جو روایتی روڈ تھا. اب روایتی روڈ تو جیسے بارش آتی ہے, جتنی ہیوی ٹریفک ہو گئی ہے, جتنی بھاری بھرکم گاڑیاں چلتی ہیں, روایتی اب تو جب تک کارپیٹ روڈ نہ ہو وہ اس کی لائف ہی نہیں ہے. جی تو اس کا ہوا یہ کہ وہ بنتا رہا, ہر سال بنتا روایتی رہا, ٹھیکیداروں نے بنایا تو روایتی ٹھیکیداروں نے بنایا, اور اس کا حال ایسا کیا کہ بھائی پورے بکھر جیسے ہی اس کا حال پورے کر دیا, بکھر جیسے پورے جیسے اس بکھر کا حال کیا اس وقت میں, ویسے اسی طرح ایم روڈ کا بھی حال کر دیا. اور لیکن اب وہ بن رہے ہیں, شکر ہے. اب کیونکہ یہ اتنا لمبا روڈ ہے کہ ایون پروونشل ہائی وے ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی مشکل ہے اس کو ڈوئل کیریج وے کرنا. پروگرام کے آخر میں جاتے ہوئے آپ سے لاسٹ کویشچن کروں گا کہ بکھر کی ینگ جنریشن کے لیے, بکھر کے ینگسٹرز کے لیے
ایک تو آپ کے معین گجر صاحب بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے پیغامات، ان کی باتیں سامنے آتی رہتی ہے، لیکن آپ کا کبھی پیغام سامنے نہیں آیا یا آپ نے آن کیمرہ ایسی بات کو ان کو کوئی میسج نہیں دیا. تو آج اپنے دیکھنے والے ینگسٹرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ محنت کریں اور تعلیم حاصل کریں. تعلیم کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور تعلیم حاصل کیے بغیر کوئی ترقی نہیں ہو سکتی. اور زندگی میں شارٹ کٹس کی عادت نہ ڈالیں. جو پراپر راستہ ہوتا ہے، نو وے ٹو شارٹ کٹ. نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس. ٹھیک ہے. جو کامیابی ہے اس کی طرف شارٹ کٹ آپ کو نہیں لے کے جاتی. ٹھیک ہے. وہ سیدھا راستہ ہی اپنانا پڑے گا، جو محنت کا راستہ ہے، لگن کا راستہ ہے، ڈیووشن کا راستہ ہے. جی. تو وہ جب آپ اپنائیں گے تو آپ کو پذیرائی بھی ملے گی، کامیابی بھی ملے گی، اور آپ کا نام بھی ہوگا. اور اگر میں ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ بن سکتا ہوں جی. تو ہر نوجوان محنت کر کے، میں نے اپنی زندگی میں بہت محنت کی اپنے پروفیشن میں، اور میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ بکھر کے لوگوں نے مجھے MNA منتخب کر کے جو میری ذات پہ احسان کیا ہے، میں اس علاقے کی ترقی کے لیے کام کروں اور لوگوں کی خدمت کر کے. وہ احسان اتار تو نہیں سکتا، جی. لیکن کم از کم میں کچھ حصہ ایسا ڈال جاؤں کہ میرا ضمیر مطمئن ہو کہ جو لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کیا تھا، تو وہ میں نے غلط اس میں نہیں تھا. خیانت نہیں خیانت نہ کروں. نہیں کی. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلہ صاحب سے ہم نے گفتگو کی اور وہ سب سوال پوچھنے کی کوشش کی جن کے جواب آپ جاننا چاہتے تھے. ہماری کوشش ہوگی کہ بکھر کے باقی منتخب نمائندوں سے بھی اسی طرح سوالات کریں اور آپ کے دل میں جو سوالات ہیں جن کے جواب آپ جاننا چاہتے ہیں ان سے ان سوالات کے جواب لیں. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کیمرہ مین نسیم راجپوت کے ساتھ شکیل حیدر، بکھر نیٹ ورک.